کلام مقدس۔ کلام مقدس روح القدس کی رہنمائی سے لکھا گیا اور اسی وجہ سے الہامی ہے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر یوحنا رسول تک تمام الہامی مصنفین خدا کے وسیلہ تھے، جن کے ذریعے خدا نے ان سچائیوں کو جو ہماری نجات کے لیے نہایت ضروری و لازمی ہیں مختلف زمانوں میں ظاہر کیا۔ کلام مقدس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق اور عہد جدید۔ کلام مقدس کا وہ حصہ جو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لکھا گیا عہد عتیق کہلاتا ہے۔ اس میں وہ پرانا عہد درج ہے جو خدا نے اپنے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ کوہ سینا پر کیا تھا۔ کلام مقدس کا وہ حصہ جو خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد لکھا گیا عہد جدید کہلاتا ہے۔ اس میں اس عہد کا بیان درج ہے جو خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ کوہ کلوری پر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عہد عتیق اور عہد جدید دونوں کا مقصد اور مرکز ہے۔ عہد عتیق کی کتابوں میں وہ وعدے، نبوتیں، نشانات اور علامات درج ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے حق میں کی گئیں۔ خدا باپ ان کے ذریعے اپنے بیٹے کی آمد یاد دلاتا رہا تاکہ لوگ اس کا وعدہ بھول نہ جائیں اور جب وہ آئے تو اسے پہچان لیں۔ عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی اور تعلیم درج ہے تاکہ اس سے واقف ہو کر انسان اس کی تقلید کرے اور اس طرح خدا کے قریب پہنچ جائے۔ کلیسیا نے رسولوں کی وساطت سے کلام مقدس حاصل کیا، لہٰذا اس کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کی صحیح تفسیر کرے تاکہ لوگ ایمان کی سچائیوں کا صحیح مطلب جانیں اور درست چال چلن اختیار کریں۔ عہد عتیق کی تمام کتابیں عبرانی زبان میں لکھی گئیں، سوائے حکمت اور مکابین کی دوسری کتاب کے جو یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں، اور عزرا، دانیال اور ارمیا کے چند حصوں کے جن کی زبان آرامی تھی۔ عہد جدید کی تمام کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئیں، سوائے مقدس متی کی انجیل کے جو آرامی زبان میں تحریر کی گئی۔ کلام مقدس میں کتابوں کی کل تعداد 72 ہے، جن میں سے 45 عہد عتیق میں اور 27 عہد جدید میں شامل ہیں۔ مرثیے کی کتاب ارمیا نبی کا صحیفہ کا حصہ ہے۔ 3 سے پہلی صدی قبل مسیح کے درمیان اسکندریہ میں عہد عتیق کی کتابوں کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا گیا اور اس ترجمہ کا نام سپتواجنتا ترجمہ ہفتاد رکھا گیا، جو بعد ازاں لاطینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا۔ مقدس جیروم نے 380 اور 420 کے درمیان پاپا اعظم کے فرمان کے مطابق کلام مقدس کا مکمل ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ عہد عتیق کی کتابوں کا ترجمہ قانون اول سے یعنی عبرانی زبان سے اور عہد جدید کا اصلی یونانی نسخہ جات سے ہوا۔ یہ ترجمہ لاطینی ولگیٹ کے نام سے مشہور ہے اور اس کا استعمال کلیسیا میں رفتہ رفتہ عام ہو گیا۔ گزشتہ صدی کے آخر تک کلام مقدس کا ترجمہ لاطینی ولگیٹ کے مطابق کیا جاتا تھا، لیکن دور حاضر میں کلیسیا کے سربراہوں کی اجازت سے ہر زبان میں اصلی نسخہ جات سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زبانوں کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے مترجمین یہ کوشش کرتے ہیں کہ کلام مقدس کا طرز تحریر عمدہ ہو، وہ الفاظ و محاورات استعمال کیے جائیں جو رائج الوقت ہیں۔ پاکستان کے کیتھولک اوساکف کی اجازت اور سرپرستی میں کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان نے
1956 میں ہونے والے کلام مقدس کے ترجمہ پر نظر ثانی کی اور کہیں کہیں مشکل الفاظ کے متبادل آسان الفاظ پیش کیے ہیں۔ اس میں حاشیہ جات کی اصلاح، ہر کتاب کا تعارف اور نقشہ جات کا اضافہ بھی شامل ہے۔ ہم پاکستان بائبل سوسائٹی کی معاونت اور نقشہ جات کی اجازت کے لیے ممنون ہیں۔ ہم دعاگو ہیں کہ مومنین اس سے پورا روحانی فائدہ حاصل کریں اور اس طرح کلام مقدس کے حقیقی مصنف یعنی خدا تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔